اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14واں سپارہ اور 7واں اور سورہ نحل سے شروع کریں گے۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آتا آ گیا امر اللہ، اللہ تعالیٰ حکم، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم الہی قریب آ گیا۔ فلا پس نہ تستعجلوہ، اس دے بارے تسی عجلت کرو، جلد بازی کرو۔ کفار بار بار اس چیز کا مطالبہ کر دیں گے، اگر تسی واقعی نبی برحق ہو، یعنی سچے نبی ہو، تو جس عذاب دیاں جو تسی دھمکیاں دیندے ہو نا، تو وہ لے آو ساڈے تے۔ اللہ تعالیٰ دے نزدیک تے ہر کام جڑا حکمت اور اپنے وقت تے ہوندا ہے، انہاں دیاں گلاں دی وجہ نال اللہ پہلے نہیں انہوں لیا سکتا۔ اس وجہ نال کفار نے نہ دل آزاریاں اور ستم رسانیاں دی حد کرنی، نہیں تکلیف پہنچانے دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صبر کرنے اور انتظار دی تلقین کی تھی۔ لیکن ہن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کے مکہ مکرمہ نو چھوڑنے دی گھڑی آ پہنچی ہے، تے تسی یعنی چند ماہ تک جڑا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ کرنے والے، اس تو بعد پھر جڑا نا تھوڑا تکبر اور غرور اور حق کچھ مل جائے گا، اور اس کی تلوار انتقام دی جڑی تلوار ہے بے نیام ہو جائیں گی، تو پھر تانوں جڑا اس جڑا عذاب دا وعدہ کیتا گیا نا، وہ نال دوچار کر دیتا جانا ہے۔ اور چنانچہ اسی طرح ہی ہویا کہ ہجرت یہ 2 سال بھی نہیں ہے گزرے کہ بدر دے میدان میں انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے کافراں نوں کافر کردار تک پہنچایا۔ تے دسیا جا رہا ہے کہ جلدی نہ کرو، وقت آنے والا ہے، تو جب وقت آ گیا نا، پھر اللہ تعالیٰ دی ذات عذاب دا مزہ چکھا دے گی۔ اللہ نے اپنے نبی پاک نال وعدہ کیتا، پورا ہو کے رہے گا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے، وتعالی اور برتر ہے، اما یشرکون، اس شرک تو جڑا کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر نقص عیب تو پاک ہے، اتنے کمال ہی کمال ہے، کوئی کمی کوئی کمزوری دا شک شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جنہ بھی چیزاں تسی اللہ دا شریک بناندے ہو، یہ ساریاں محتاج ہیں، یہ اپنے ہونے وچ بھی محتاج ہیں۔ ينزل الملائکۃ، وہ ہے رب جڑا اتاردا ہے فرشتیاں نوں، بالروح، وحی دے نال، امر ہی، اپنے حکم نال، اللہ من یشاء، جس تے چاہندے، من عبادہ ہی، اپنے بندیاں کو، انذروا، کہ خبردار کرن، ڈران، انہ، بے شک لا الہ، نہیں معبود، الا انا، یعنی سوائے میرے تو، تاکون تو پاس کسی میرے تو ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جڑی فرشتیاں نوں بھیجدی ہے وحی دے کے، روح تو مراد ہے وحی ہے، یعنی جس طرح روح نال ہر چیز دی زندگی ہے، اسی طرح اس بلکہ اس تو بھی زیادہ جڑی وحی ہے وہ وحی الہی، یعنی اللہ تعالیٰ دی جڑی وحی ہے وہ زندگی بخش ہے، حیات بخش ہے، وہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات جڑی ہے نا، وہ خود انتخاب کر دی ہے کہ کدے تے وحی نازل کرنی ہے، جڑیاں کہ بار نبوت نوں اٹھانے دے واسطے ضروری ہوندیاں، ہر کوئی نبی نہیں بن سکتا، تے اللہ تعالیٰ اور نبی آ کے کوئی جدادہ نہیں بناندے، بلکہ انہاں دا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی دعوت پہنچانا ہوندا ہے۔ انہاں دی غرض ایک ہی ہوندی ہے کہ اس حقیقت نوں لوکاں نوں خبردار کر دین کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر کوئی اور خدا نہیں، وہ ایک ہی خدا ہے، اور انسان جڑا نا اس سے بھی نافرمانی تو اور کمزوری نوں ہر وقت انسان نوں ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اس وجہ نال نبیاں نے پیدا کیتا، اور نبی وہی ہوئے گا جنہوں اللہ دی ذات بنائی تھی، کوئی بذات خود نبی نہیں بن سکتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک جڑا میرے تو ڈرو، کیونکہ میرے تو سوا کوئی معبود نہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، یعنی اس نے زمین اور آسمان میں پیدا فرمایا حق دے نال، یعنی کہ پیچھے بھی اسی پڑھ کے آئے ہیں، یعنی کتنا عرصہ گزر گیا، ہر چیز جڑی کائنات دا کارخانہ کتنا وسیع ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز کیسی کیسی اپنی جگہ تے فٹ ہے، کوئی پیچ ڈھیلا نہیں ہویا، کوئی کسی قسم کی بزدگی نہیں آئی، ہر چیز اتنے ہزار سالاں تو جڑا وہ چلتی ہے پئی اور قائم اور دائم ہے۔ ساری چیزاں دیکھ کے، اس منظر کو دیکھ کے، ہر چیز میں غلام کی طرح حکم تعبیر مصروف دیکھ کے بے ساختی زبان تو گھر نکل آمدی کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بے شک اللہ تعالیٰ دی ذات برکت والی ہے جنہیں بہترین تخلیق کی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تعالی ما یشرکون، یعنی وہ جو رب ہے جنہیں سارا کچھ بنایا وہ برتر ہے اس شرک کو جڑا تسی اندے نال، یعنی جنہاں نوں تسی اندے نال شریک کردے ہو، انہاں ساریاں چیزاں کو برتر ہے، یعنی وہ کلا ہے، رب ہے، وہ ساریاں طاقتاں دا وہ مالک ہے، باقی ہر چیز وہ دی محتاج، ہر چیز وہ دی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ دی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات ہے جڑی واحد ہے، جڑی وحدہ لا شریک ہے۔ خلق الانسان، اس سے نے پیدا کیتا انسان من نطفۃ، ایک نطفے یعنی پانی دے قطرے نال، فاذا ہوا، اور جس وقت تو یعنی ہو گیا
ہوں وہ حسیم مبین بڑا جھگڑالو بن گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے نال پیدا کیتا پاسوں جھگڑالو بن گیا. وہ اٹھ کے اللہ دے بارے چ انہیں جھگڑنا شروع کر دیتا. وہ اپنی اوقات دیکھ وہ انسان کو اپنی اوقات دیکھ. الانعام اور جانوراں خلقہا اس نے پیدا کیتا ہے لکم تواڈے واسطے انساناں واسطے. یعنی نیز انہیں انسان پیدا کیتا پھر جانوراں بھی پیدا کیتا کدے واسطے تواڈے واسطے. فیہا انہاں وچ دفء و منافع منہا تاکلون. دفء یعنی گرم لباس ہے و منافع اور دیگر فائدے و منہا تسی تاکلون کھاندے ہو یعنی کہ گوشت کھاندے ہو. انہاں دا جانور جڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتے ہیں انہاں تو بے شمار تواڈے واسطے فائدے ہیں کہ تسی انہاں نوں سواری دے طور تے استعمال کردے ہو. تسی انہاں وچ گرم لباس بھی ہے یعنی کھال نال انہاں دے نال گرم لباس بندا ہے. دیگر فائدے بھی ہیں مطلب دودھ وغیرہ حاصل کردے ہو اور کھیتی باڑی دا کام لیندے ہو. بہت سارے فائدے ہیں اور انہاں دا گوشت بھی کھاندے ہو. وَلَکُمْ اور تواڈے واسطے فیہا انہاں وچ جمال زیب و زینت بھی ہے. ہینا تریحونا جس وقت تسی لے کے جاندے ہو چرا کے انہاں نوں. وحینا تسرحونا جس وقت صبح سویرے سویرے چرا کے لے جاندے ہو. صبح چرانے واسطے لے کے جاندے ہو جس ویلے شام نوں چرا کے گھر لے کے جاندے ہو. ادھر جی تواڈے واسطے زیب و زینت بھی یعنی تانوں خوبصورت بھی لگدے ہیں. وتحملوا اور اے جانور اٹھاندے اسقالہم تواڈے بوجھ لا بالدن ان شہرات لم تکونوا نہیں پہنچ سکتے جتھے تسی بالغی ہی نہ تو گئے. یہ جانور تواڈے بوجھ اٹھا کے انہاں شہراں تک لے جاندے جتھے تسی نہیں پہنچ سکتے یعنی انہاں تو بغیر الا بشکل انفس مگر سخت مشقت نال. یعنی جانوراں نوں تسی اس طرح کام لیندے ہو کہ جڑے بوجھ تسی خود اٹھا کے تواڈے واسطے مشکل ہے بہت جانا انہاں دے ذریعے تسی آسانی نال دوسرے شہراں وچ بوجھ نوں پہنچا سکتے ہو. انہاں بے شک ربکم بڑا رب لا رؤوف رحیم بہت مہربان اور رحم فرمانے والا. والخیل والبغال اور اس سے نے پیدا کیتے گھوڑے اور خچر. والحمیر اور گدے ترکبوہا تاکہ تسی سواری کرو. اور زینہ اور تواڈے واسطے زینت ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے جانور جڑے پیدا کیتے ہیں گھوڑے خچر اور گدے انہاں دی تسی سواری بھی کردے ہو اور یہ تواڈی زینت دا سامان بھی. یخلق اور پیدا فرمائے گا ما لا تعلمون وہ سواریاں جنہاں نوں تسی نہیں جانتے. یعنی یہ تو اس وقت دی سواریاں دے بارے چ دسیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تواڈے واسطے انتظام کیتا سواری. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماندے اس ਤੋਂ علاوہ بھی کئی سواریاں پیدا ہونگیاں جنہاں تسی نہیں جانتے جنہاں تسی دیکھ لو. ہر قسم دی جڑی سواری ہے ہمیں جہاز گڈیاں ٹرین موٹر سائیکل یہ ساری چیزاں اس وقت نہیں ہیں. تو اللہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ کرم تے قصد السبیل راہ راستے نو واضح کرنا منہا جائر انہاں غلط راہاں تو دلائل دے نال واضح کر دینا سیدھے راستے میں تاکہ غلط راہاں دا تے سیدھے راستے دا پتہ چل جائے واضح ہو جائے. ولو یشاء اور اگر اللہ چاہتا لہداکم اجمعین تو تم سارے نوں ہدایت دے دینا. یعنی اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں. اللہ چاہتا تو سارے نوں ہدایت دے دینا سیدھا راستہ دکھا دینا. لیکن اللہ تعالیٰ دی حکمت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ دی ذمہ کرم تے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں دے ذمہ کرم تے یہی چیز لائی ہے کہ تسی دلائل نال واضح کر دیو ہر چیز میں واضح کر کے دس دیو کہ کہڑا رستہ سیدھا ہے اور کہڑا رستہ مراہی دا رستہ ہے. پھر تمہیں اختیار دے دیتا ہے جڑا چاہے اپنی مرضی نال رستہ اختیار کرنا چاہے کرے. لیکن اس دا اگر وہ سیدھا راستہ کردا ہے تو انہوں دا اپنا فائدہ ہے اور اگر وہ غلط راہ تے جاندا ہے تو اپنا ہی وہ نقصان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے فرماندے پہ کہ اللہ تعالیٰ دے ذمہ کرم تے صرف یہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کام ہے تمہیں سمجھانا. اللہ تمہیں سیدھے راستے تے مجبور کر سکتی ہے لیکن اللہ دی حکمت دے خلاف اللہ دلائل دے نال واضح کر دیتے ہیں سیدھا راستہ بلکہ وہ اپنا فائدہ یا اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سیدھے راستے تے رکھے اور اس سے بھی کی موت عطا فرمائے. وما علینا کی سروت پہ لاکھوں سلام.